ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صبح کی نرم اور سنہری کرنیں کھڑکی کے راستے سے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر سوئی ہوئی وجود کے چہرے پر یوں پڑی جیسے اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عنایا نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور تکیے میں منہ چھپا لیا، لیکن الارم کی مسلسل چیخوں پکار نے اسے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ عنایا مجیب الدین ایک شرارتی، زندہ دل اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی سب آنکھیں جو اس وقت نیند کے خمار سے بوجھل تھیں، اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو، وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ شرارتوں میں بھی اول نمبر پر آتی تھی۔ عنایا، ارے او لڑکی، 7 بج گئے ہیں، اٹھ جا ورنہ کالج سے دیر ہو جائے گی۔ کمرے کے باہر سے ستارہ بیگم کی مانوس اور روبدار آواز آئی۔ عنایا ہڑبڑا کر اٹھی۔ یا اللہ، 7 بج گئے۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اس کا کمرہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی عکاسی کرتا تھا، سادہ لیکن انتہائی سلیقے سے سجا ہوا۔ دیواروں پر چند پینٹنگز اور اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں کا ڈھیر اس کے ذوق کا پتہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک مکمل باحیا اور باوقار لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ کریم کلر کے سوٹ پر اس نے گہرے سبز رنگ کا سکارف بہت نفاست سے اوڑھ رکھا تھا، جو اس کی آنکھوں کی رنگت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور آنکھ ماری۔ چلو عنایا بیوی، آج کا دن فتح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی اور کچن میں پہنچی، جہاں ستارہ بیگم پراٹھے بنا رہی تھی۔ السلام علیکم پیاری اماں جان۔ عنایا نے پیچھے سے جا کر ماں کو گلے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ ہٹ جاؤ، میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے رات کو جلدی سویا کرو، صبح اٹھنے میں جان جاتی ہے تمہاری۔ ستارہ بیگم نے مصنوعی غصے سے اسے جھڑکا، لیکن ہاتھوں کی حرکت نہیں روکی۔ ارے اماں، آپ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، ذرا بابا سے تو سیکھیں۔ عنایا نے منہ بنا کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اسی لمحے مجیب الدین کچن میں داخل ہوئے۔ وہ ایک پختہ عمر کے سفید بالوں والے باروب شخص تھے، جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک ملائمت رہتی تھی۔ وہ شہر کے نامور بزنس مین ریاض شاہ کے خاص اور وفادار ڈرائیور تھے۔ ان کی وفاداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ کس سے سیکھنا ہے بھائی؟ کون میری گڑیا کو تنگ کر رہا ہے؟ مجیب الدین نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ دیکھے نا بابا، اماں صبح صبح شروع ہو گئی ہیں۔ عنایا نے فوراً شکایت لگائی۔ ستارہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ہاں ہاں، تم باپ بیٹی ایک ہو جاؤ، میں تو جیسے دشمن ہوں اس گھر کی۔ جلدی ناشتہ کرو عنایا، تمہارے بابا کو دیر ہو رہی ہے، آج ریاض صاحب نے جلدی بلایا ہے۔ عنایا نے گرم گرم پراٹھے کا نوالا توڑا۔ بابا، آج شاہ میں کچھ خاص ہے کیا؟ آپ اتنا تیار ہو کر جا رہے ہیں؟ مجیب الدین نے چائے کی چسکی لی اور مسکرائے۔ ہاں بیٹا، شاید کوئی خاص بات ہے۔ کل ریاض صاحب بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ آج کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ چلو جلدی کرو، تمہیں کالج چھوڑ کر مجھے فوراً پہنچنا ہے۔ ناشتے کے بعد عنایا نے اپنا بیگ اٹھایا، ماں کے گلے لگی اور پھر باپ کے ساتھ باہر آ گئی۔ چھوٹی سی کار عنایا کے لیے کسی شہزادی کی بگھی سے کم نہ تھی، کیونکہ اسے چلانے والا اس کا ہیرو اس کا باپ تھا۔ کالج کے گیٹ پر اترتے ہوئے عنایا نے مجیب الدین کا ہاتھ تھاما۔ بابا، اپنا خیال رکھیے گا اور وقت پر کھانا کھا لیجیے گا۔ میری فکر نہ کرو بیٹا، تم بس دل لگا کر پڑھو، اللہ نگہبان۔ عنایا کو کالج چھوڑ کر مجیب الدین نے گاڑی کا رخ شاہ ولا کی طرف موڑا۔ شاہ ولا شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک وسیع اور عریض حویلی تھی۔ اس کی شان و شوکت دیکھنے والوں کو مروب کر دیتی تھی۔ اونچی دیواریں، وسیع لان اور سفید سنگ مرمر سے بنی ریاض شاہ کی دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مجیب الدین جب وہاں پہنچے تو حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف ملازمین کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، مالی باغ کو سنوار رہے تھے، خانسامہ کچن میں مصروف تھے اور گھر کی سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ مجیب الدین حیرت سے گراج کی طرف بڑھے، تبھی ریاض شاہ برآمدے میں نظر آئے۔ وہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر خوشی الگ ہی نور لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم صاحب جی، مجیب نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مجیب، ارے آ گئے تم، چلو شاباش، جلدی سے بڑی گاڑی نکالو، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ ریاض شاہ کی آواز میں بلا کا جوش تھا۔ ایئرپورٹ صاحب جی، خیریت تو ہے؟
کون مہمان آ رہا ہے؟ مجیب نے حیرت سے پوچھا۔ ریاض شاہ ہنس دیے۔ ارے مہمان نہیں مجیب، اس گھر کا وارث آ رہا ہے، میرا بیٹا سلطان آ رہا ہے۔ مجیب الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ ماشاء اللہ، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے صاحب جی، اللہ ان کا آنا مبارک کرے۔ ہاں مجیب، 5 سال بعد میرا شیر واپس آ رہا ہے، لندن سے اس کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے، اب وہ یہیں رہے گا، میرا بزنس سنبھالے گا، چلو اب دیر نہ کرو۔ مجیب نے فوراً شاہی گاڑی نکالی۔ راستے بھر ریاض شاہ اپنے بیٹے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سلطان سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور اس سے کتنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں کا منظر بھی دیدنی تھا۔ ریاض شاہ نے شاید پہلے ہی انتظامات کر رکھے تھے، ڈھول والے موجود تھے اور پھولوں کے ہار لیے ملازمین کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ایک وجیح شخصیت باہر آئی، سلطان ریاض شاہ، 6 فٹ قد، کثرتی بدن، جو مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، چہرے پر سنجیدگی اور ایک ایسی مغروریت جو اس کی شخصیت کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک بادشاہانہ تمکنت تھی۔ وہ کسی عام آدمی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ سیدھا اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریاض شاہ بے تابانہ آگے بڑھے اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ویلکم بیک مائی سن، خوش آمدید۔ سلطان نے آہستگی سے باپ کو تھپتھپایا۔ شکریہ ڈیڈ۔ اس کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی، جذبات کا فقدان صاف ظاہر تھا۔ مجیب الدین نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب، گھر واپسی مبارک ہو۔ سلطان نے چشمہ تھوڑا نیچے کر کے مجیب کو دیکھا، ہلکا سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجیب کو اس رویے پر تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ بچپن میں سلطان ان سے کافی مانوس تھا، مگر اب شاید ولایت کی ہوا نے اسے بدل دیا تھا۔ شاولا کے گیٹ پر پہنچتے ہی ڈول کی تھاپ پر رقص شروع ہو گیا۔ سلطان گاڑی سے اترا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اسے شور شرابہ سخت ناپسند تھا۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ ارے بیٹا، تمہاری خوشی میں ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ریاض شاہ مسکرائے۔ مین گیٹ پر نورا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہی صدقہ اتارا اور آگے بڑھ کر اسے بھینچ لیا۔ میرا چاند، میرا بیٹا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نورا بیگم کی آواز رن گئی تھی۔ کیسی ماں ہوں میں، 5 سال تجھے دیکھا نہیں، صرف ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ ہائے میرا بچہ کمزور ہو گیا ہے۔ سلطان نے ماں کی گرفت سے خود کو نرمی سے چھڑایا۔ مام پلیز، میں ٹھیک ہوں اور میں بچہ نہیں ہوں، سب دیکھ رہے ہیں، خود کو سنبھالیں۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی مگر اپنائیت کی گرمی بھی نہیں تھی۔ نورا بیگم نے جلدی سے آنسو پوچھے۔ ہاں ہاں، میں تو پاگل ہو گئی ہوں خوشی میں، آؤ اندر آؤ۔ لاؤنج میں چچا شہاب، چچی شمائلہ اور ان کی بیٹی لائبہ موجود تھی۔ شمائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، کتنا پیارا ہو گیا ہے ہمارا سلطان، بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ شہاب صاحب نے بھی مصافحہ کیا۔ ویلکم بیٹا، اب بزنس میں جان آ جائے گی تمہارے آنے سے۔ سلطان نے رسمی سا جواب دیا۔ شکریہ انکل۔ پھر اس کی نظر صوفے کے پاس کھڑی لائبہ پر پڑی۔ وہ شوخ گلابی رنگ کے فینسی سوٹ میں ملبوس تھی، میک اپ کی تہیں اس کے چہرے پر جمی۔ وہ مسلسل سلطان کو دیکھ کر شرما رہی تھی اور دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ یہ سلطان کی منگیتر تھی، جس کی منگنی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی۔ ہائے سلطان، لائبہ نے چہکتے ہوئے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سلطان نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کیا اور صرف سر کے اشارے سے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ لائبہ نے شرمندگی چھپانے کے لیے ہاتھ جلدی سے نیچے کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں سلطان کے لیے ستائش کم نہ ہوئی۔ اچھا بیٹا، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، تمہاری پسند کی بریانی بنوائی ہے، نورا بیگم نے کہا۔ سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جی مام، مجھے واقعی فریش ہونے کی ضرورت ہے، یہ سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ کھانے کی میز پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ سلطان شاور لے کر نیچے تو اس نے آرام دہ کرتے شلوار کے اوپر ایک ہلکی شال ڈال رکھی تھی، جس میں وہ مزید باوقار لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران شمائلہ بیگم کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ سلطان بیٹا، تم تو بالکل بھول ہی گئے ہمیں۔
لائبہ تو روز تمہاری باتیں کرتی تھی، بیچاری نے تمہارے انتظار میں کئی رشتے ٹھکرا دیے۔ سلطان نے کانٹے سے پلیٹ میں موجود کباب کو کاٹا۔ آنٹی، میں پڑھنے گیا تھا، رشتہ نبھانے نہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو انتظار کرنے کا کہا تھا۔ سلطان کا روکھا جواب سن کر میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ریاض شاہ نے بات سنبھالی۔ سلطان ہمیشہ سے کام کے معاملے میں سنجیدہ رہا ہے، چھوڑو یہ باتیں، کھانا کھاؤ۔ لائبہ نے ہمت کر کے ڈش اٹھائی۔ سلطان، یہ کوفتے میں نے بنائے ہیں، آپ ٹیسٹ کریں نا۔ سلطان نے پلیٹ ذرا سی پرے کر دی۔ شکریہ، مجھے بھوک نہیں، میں بس سلاد لوں گا۔ لائبہ کا چہرہ اتر گیا، لیکن وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ ارے تھوڑا سا تو چکھ لیں، ولایتی کھانے کھا کھا کر دیسی ذائقہ بھول تو نہیں گئے؟ سلطان نے سختی سے اسے دیکھا۔ لائبہ، مجھے زبردستی پسند نہیں، میں نے کہہ دیا نا۔ اس بار اس کی آواز قدرے بلند تھی جسے لائبہ سہم گئی۔ ماحول پھر سے بوجھل ہو گیا۔ سلطان نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ معذرت، میرا سر درد کر رہا ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا، ابھی تو تم آئے ہو، تھوڑی دیر بیٹھتے، کافی پی لیتے۔ نورا بیگم نے اصرار کیا۔ نہیں ماں، میں کمرے میں پی لوں گا، کسی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا، شب بخیر۔ وہ وہاں سے اٹھ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شمائلہ بیگم نے بیٹی کو کوہنی ماری۔ جاؤ، تم کافی لے کر جاؤ، موقع ہے بات کرنے کا۔ سلطان اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جدید طرز پر سجا ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے سکون کی تلاش تھی۔ اس کے ذہن میں بزنس کی کئی پلان چل رہے تھے۔ وہ یہاں صرف خاندانی ڈراموں کا حصہ بننے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اسے لگا ملازمہ کافی لائی ہے۔ دروازہ کھلا اور لائبہ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر دوپٹہ کندھے پر گرایا ہوا تھا۔ آپ کی کافی، لائبہ نے مسکرا کر کہا اور ٹرے میز پر رکھی۔ سلطان گھوما اور لائبہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم؟ میں نے ملازمہ کا کہا تھا۔ لائبہ بے تکلفی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھنے لگی۔ تو کیا ہوا سلطان، میں بھی تو آپ کی اپنی ہوں۔ ملازمہ کے ہاتھ کی کافی میں وہ محبت کہاں جو میں نے اس میں گھولی ہے۔ سلطان نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ لائبہ دیکھو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اور مجھے اپنی پرائیویسی بہت عزیز ہے، مہربانی کر کے تم جاؤ۔ لائبہ اٹھی اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ سلطان، آپ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ ہم منگیتر ہیں، ہماری شادی ہونے والی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ آپ لندن میں اکیلے رہتے تھے نا، اس لیے چڑچڑے ہو گئے ہیں، میں آپ کی تنہائی دور کر دوں گی۔ اس نے سلطان کے بازو پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ اپنی حد میں رہو لائبہ۔ سلطان کی آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی۔ مجھے فرینک ہونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، خاص طور پر وہ جن میں عزت نفس نام کی چیز نہ ہو۔ میں نے تم سے شادی کی حامی نہیں بھری، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، اور ابھی کے لیے گیٹ آؤٹ۔ سلطان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر لائبہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان غصے کا تیز ہے، لیکن اتنی بے عزتی کی اسے توقع نہیں تھی۔ سلطان، آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا باہر نکلو۔ سلطان نے دروازے کی طرف انگلی اٹھائی۔ لائبہ نے پیر پٹکا اور روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ سلطان نے غصے سے ٹائی کھینچ کر صوفے پر پھینکی اور بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ عجیب مصیبت ہے، سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ دوسری طرف لائبہ نے کمرے سے باہر نکل کر آنسو صاف کیے۔ اس کے چہرے پر اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور ضد تھی۔ اس نے بند دروازے کو گھور کر دیکھا۔ بھاگ لو سلطان ریاض شاہ، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو۔ تم جتنا مجھے دھتکارو گے، میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گی۔ بچپن سے تمہیں چاہا ہے، ایسے کیسے کسی اور کا ہونے دوں گی؟ تم صرف میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ یہ لائبہ کا وعدہ ہے تم سے بھی اور خود سے بھی۔ اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بکھری ہوئی زلفیں درست کی اور وہاں سے چلی گئی۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، تقدیر کے فیصلے ابھی باقی تھے۔ ایک طرف معصوم عنایا جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی، اور دوسری طرف مغرور سلطان جو اپنی انا کے حصار میں قید تھا۔ جب یہ دو متضاد دنیایں ٹکرائیں گی تو کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اگلی صبح لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار مگر خنک تھا۔ رات بھر پڑنے والی ہلکی شبنم نے ہر چیز کو دھو کر نکھار دیا تھا۔
आसमान पर सुरमई बादलों के टुकड़े आवारा गर्दों की तरह तैर रहे थे, जिससे धूप और छांव का एक हसीन खेल जारी था। हवाएं सर्द थी, जो खुली खिड़कियों से अंदर आकर गर्म बिस्तरों में दुबके लोगों को मजीद सोने पर उकसा रही थी। सुल्तान की आंख खुली तो उसने एक गहरा सांस लेकर फेफड़ों में ताज़ा हवा भरी। यह हवा लंदन की मशीनी हवा से अलग थी। उसमें मिट्टी की महक और अपने वतन की अपनायत थी। वो फ्रेश होकर ट्रैक सूट तब्दील करके एक सादा शलवार कमीज में नीचे आया। डाइनिंग हॉल में नूरा बेगम अभी नाश्ता लगवा रही थी। बेटे को देसी लिबास में देखकर उनका चेहरा खिल उठा। आ गया मेरा बेटा। मैं तो डर रही थी कि कहीं देर तक न सोता रहे। सुल्तान ने आगे बढ़कर माँ का माथा चूमा और कुर्सी पर बैठ गया। नहीं अम्मी, यहाँ की सुबह में एक अजीब कशिश है। खुद ही आँख खुल गई। वैसे नाश्ते में क्या है? जो तुम कहो, टोस्ट, अंडे, दलिया सब है। नूरा बेगम ने मुलाजमा को इशारा किया। सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। ये सब तो वहाँ रोज खाता था। आज मुझे आपके हाथ के वो लच्छेदार पराठे खाने हैं, मक्खन वाले। नूरा बेगम की खुशी दीदनी थी। सदके जाऊं, अभी लाती हूँ। कुछ ही देर में गर्म गर्म पराठे और ऑमलेट मेज पर थे। सुल्तान ने जिस रुगबत से नाश्ता किया, नूरा बेगम उसे देखकर निहाल होती रही। सुल्तान बेटा, नूरा बेगम ने चाय का कप उसे पकड़ाते हुए बात शुरू की। अब तुम आ गए हो, माशाल्लाह सेट भी हो गए हो। मेरा दिल चाहता है अब तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दें। लाइबा बच्ची कब से इंतजार कर रही है और घर की बात घर में ही रह जाएगी। सुल्तान का हाथ रुक गया। उसने निवाला प्लेट में वापस रखा और मुस्कुराकर माँ का हाथ थाम लिया। माँ प्लीज, अभी तो मैं आया हूँ। अभी तो मुझे जिंदगी को एंजॉय करने दें। शादी, जिम्मेदारियाँ, ये सब भागे थोड़ी जा रहे हैं। अभी मुझे सांस तो लेने दें। अभी बात जारी थी कि रियाज शाह अखबार हाथ में लिए वहां आ गए। किस चीज से सांस लेना है भाई? उन्होंने खुशगवार मूड में पूछा। कुछ नहीं डैड, बस मॉम वही पुरानी कैसे चला रही थी। सुल्तान ने हंसकर कहा। रियाज साहब कुर्सी पर बैठे। अच्छा छोड़ो ये बात, आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है आज का दिन तुम मेरे साथ गुजारो। ऑफिस चलो, लोगों से मिलो। सुल्तान ने मासूम ख्वाहाना अंदाज में कहा। सॉरी डैड, आज तो नहीं हो सकेगा। काशिफ और बाकी दोस्तों ने शदीद इसरार करके बुलाया है। आज का दिन यारों दोस्तों के नाम। कल से मैं बाकायदा ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी है, वो ले जाओ। रियाज साहब ने इजाजत दे दी। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। नहीं डैड, आज ड्राइविंग का बिल्कुल मूड नहीं। ट्रैफिक का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं मुजीब अंकल को साथ ले जाऊं? मुझे उनके साथ कंफर्टेबल फील होता है। बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। रियाज साहब मुस्कुराए। एतराज कैसा? मुजीब तो घर का फर्द है। वो भी बहुत खुश होगा तुम्हारे साथ जाकर। पुराने रास्ते और नई मंजिल। जब सुल्तान बाहर आया तो मुजीबुद्दीन गाड़ी साफ कर रहे थे। सुल्तान को देखते ही उन्होंने अदब से सलाम किया। तैयार हैं छोटे साहब? जी अंकल, चलिए आज पुराने दिनों की तरह सैर पर चलते हैं। सुल्तान पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी शाहविला से निकलकर मेन रोड पर आई। मुजीबुद्दीन बार बार आईने से सुल्तान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक कश्मकश थी। छोटे साहब, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं रास्ते में एक जगह रुक सकता हूँ? सुल्तान ने मोबाइल से नजर हटाकर देखा। जी जरूर, कोई काम है? दरअसल साहब जी, मेरी बेटी अनाया के कॉलेज के कुछ नोट्स प्रिंट होने के लिए दिए थे। वो दुकान रास्ते में ही है। उसे आज ही चाहिए थे। सोचा पकड़ता चलूं। बस 2 मिनट लगेंगे। मुजीबुद्दीन ने झिझकते हुए कहा। सुल्तान के जहन में अनाया का नाम सुनकर एक धुंधला सा खाका उभरा। 5 साल पहले वो एक पतली दुबली लंबी टांगों वाली शरारती बच्ची थी जो हर वक्त भागती फिरती थी। कोई मसला नहीं अंकल, आप ले लें नोट्स, बल्कि पहले दे ही आते हैं ताकि आप बेफिक्र हो जाए। मुजीबुद्दीन सुल्तान की आजिज़ी पर खुश हो गए। उन्होंने गाड़ी का रुख अपने मोहल्ले की तरफ मोड़ लिया। पोश इलाके से निकलकर गाड़ी जब तंग और गुंजानाबाद गलियों में दाखिल हुई तो सुल्तान दिलचस्पी से बाहर देखने लगा। यहाँ जिंदगी की रफ्तार अलग थी। गाड़ी छोटे मगर साफ सुथरे घर के सामने रुकी, जिसके गेट पर बोगनवेलिया की बेल लटकी हुई थी। आप बस 2 मिनट रुके, मैं देकर आता हूँ। मुजीबुद्दीन गाड़ी से उतरे। सुल्तान ने देखा कि धूप तेज हो रही है और गाड़ी का एसी बंद होने से हबस हो जाएगा। वो भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। मैं भी अंदर आ जाता हूँ, पानी पी लूंगा। मुजीबुद्दीन जो जैसे निहाल हो गए
ارے یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی صاحب جی، آئیے آئیے۔ گھر کا چھوٹا سا صحن بہت سلیقے سے سجا ہوا تھا، پودوں کے گملے ترتیب سے رکھے تھے اور فرش دھلا ہوا تھا۔ مجیب الدین نے فوراً آواز لگائی، ستارہ بیگم، ارے او ستارہ بیگم، جلدی باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ ستارہ بیگم کچن سے ہاتھ پوچھتی باہر آئیں۔ سلطان کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چٹکی، پھر پہچان کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے یہ تو سلطان بیٹا ہے، ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، آؤ بیٹا بیٹھو۔ سلطان نے مسکرا کر سلام کیا اور صحن میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا بیگم، تم چائے رکھو، میں ذرا بیکری سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ سلطان بیٹا خالی پیٹ نہیں جائے گا، مجیب الدین نے جلدی سے کہا۔ سلطان نے روکنا چاہا، ارے انکل، تکلف کی ضرورت نہیں، مگر مجیب الدین سنتے ہی کہاں تھے، وہ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ستارہ بیگم بھی جلدی سے کچن میں گھس گئیں۔ بس 2 منٹ بیٹا، ابھی چائے لائی۔ سلطان اکیلا رہ گیا، وہ ادھر ادھر دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر پاس پڑی میز پر گئی، جہاں مجیب الدین نے آتے ہی عنایہ کے نوٹس کا بنڈل رکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ مجیب انکل بتا رہے تھے کہ عنایہ کو جلدی چاہیے۔ اسے بچپن سے یاد تھا کہ عنایہ کا کمرہ صحن کے دائیں جانب تھا۔ اس نے سوچا خود ہی نوٹس وہاں رکھ دے تاکہ زحمت نہ ہو۔ اس نے نوٹس اٹھائے اور دائیں جانب والے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ایکسکیوز می، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، پھر بھی خاموشی۔ اس نے احتیاطاً ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک بھینی بھینی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ کمرہ اس کی توقع سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سفید اور گلابی تھیم پر سجا ہوا یہ کمرہ کسی نفیس شہزادی کا لگتا تھا۔ بیڈ پر گلابی چادر، سائڈ ٹیبل پر ننھے لیمپ اور دیواروں پر تتلیوں کے سٹیکرز۔ لگتا ہے کوئی نہیں ہے۔ سلطان نے سوچا اور نوٹس میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ نوٹس رکھ کر مڑنے ہی والا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ بھاپ کے ایک چھوٹے سے بادل کے ساتھ عنایہ باہر نکلی۔ اس نے گلابی رنگ کا ایک لمبا گھیرے دار فراک پہن رکھا تھا جو اس کے پیروں تک جا رہا تھا۔ گیلے لمبے بال اس کے کندھوں پر بکھر رہے تھے اور وہ تولیے سے انہیں رگڑ رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں کوئی انگریزی گانا گنگنا رہی تھی۔ سلطان، جو لڑکیوں کو دوسری نظر سے دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اس وقت اپنے قدموں پر جم سا گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ عنایہ کی دھلی ہوئی رنگت، پانی کے قطرے جو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے، اور اس کی بے ساختگی، وہ اسے کسی گڑیا جیسی لگی، بالکل غیر حقیقی۔ عنایہ اپنے دھیان میں مگن تولیہ بیڈ پر پھینکنے لگی کہ اس کی نظر سامنے کھڑے اجنبی پر پڑی۔ 1 سیکنڈ کا سناٹا اور پھر عنایہ کی فلک شگاف چیخ نے کمرے کی دیواریں ہلا دی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ جلدی سے کھینچ کر اپنے گلے میں ڈالا اور خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ امی بچاؤ، چور گھس آیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سلطان سٹپٹ آ گیا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ارے سنو، میں چور نہیں ہوں، میں تو بس، خبردار جو آگے آئے، میں جوتا ماروں گی۔ عنایہ نے پاس پڑی چپل اٹھا لی۔ اس کی سابز آنکھیں غصے اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ اسی دوران ستارہ بیگم دوڑتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ عنایہ بھاگ کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ امی، یہ آدمی، یہ چور کمرے میں گھس آیا ہے، پولیس کو بلائیں۔ ستارہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے میری پاگل لڑکی، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ یہ چور نہیں ہے، یہ سلطان ہے، ریاض صاحب کا بیٹا۔ عنایہ نے ماں کے کندھے کے پیچھے سے سر نکال کر سلطان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شک تھا۔ سلطان نے ایک لمبا سانس دیا، حالانکہ وہ اندر ہی اندر اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں کب سے یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آنٹی، مگر یہ محترمہ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں تو بس انکل کے دیے ہوئے نوٹس رکھنے آیا تھا۔ ستارہ بیگم شرمندہ ہو گئی۔ معاف کرنا بیٹا، یہ ہے ہی ایسی جلد باز۔ عنایہ سلام کرو اور معافی مانگو۔ عنایہ نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کی پرائیویسی خراب ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ معافی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلطان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے عنایہ کے سبز آنکھوں میں دیکھا جن میں بلا کی چمک تھی۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں آنٹی، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک نظر بھر کر عنایہ کو دیکھا جو اب اسے گھور رہی تھی، اور پھر ستارہ بیگم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔
मुजीब उद्दीन भी सामान लेकर आ गए थे। चाय पी गई, बातें हुई, मगर सुल्तान का ध्यान बार बार उस गुलाबी कमरे और उस चोर चोर चिल्लाती लड़की की तरफ भटक रहा था। जब वो वहां से निकला तो एक बात तय थी, वो सब्ज आंखों वाली लड़की उसके दिल में वो जगह बना चुकी थी जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। सुल्तान अपने दोस्तों के साथ शहर के महंगे तरीन कैफे में बैठा था, मगर उसका दिमाग कहीं और था। काशिफ और असद पुरानी बातें कर रहे थे, कह लगा रहे थे, मगर सुल्तान की आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब अनाया तौलिए से बात सुखा रही थी। उसकी वो चीख, वो गुस्सा और फिर वो तनकर खड़ा होना, उस अदा ने उस मगरूर सुल्तान को घायल कर दिया था। और ये सुल्तान कहाँ गायब है यार? काशिफ ने चुटकी बजाई। सुल्तान चौंका। हाँ, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। खाक सुन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, तेरी सालगिरह की पार्टी परसों है। अंकल रियाज ने बहुत ग्रैंड इंतजामात किए हैं। हम सबको इनविटेशन आ गया है। तेरा क्या प्लान है? सुल्तान के जहन में एक झमाका हुआ। सालगिरह? ये बेहतरीन मौका था। हाँ, पार्टी तो है और तुम सब आ रहे हो, लेकिन वो सोचने लगा कि अनाया को कैसे बुलाया जाए। वो तो शायद सीधे मुंह बात भी ना करे। दूसरी तरफ अनाया के घर में अभी तक उसी वाक़े पर बहस चल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अनाया? बेचारा मेहमान था, तुमने उसे चोर बना दिया। सितारा बेगम बर्तन धोते हुए उसे डांट रही थी। अनाया सेब खाते हुए किचन के काउंटर पर बैठी थी। तो क्या करती अम्मा? वो बगैर पूछे मेरे कमरे में घुस आया। ये कौन सी तमीज़ है? चाहे वो रियाज शाह का बेटा हो या वजीर आजम का, किसी लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आते। उसने बताया तो था कि नोट्स रखने आया था। गलती तुम्हारी बाप की है। किसी लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आते। उसने बताया तो था कि नोट्स रखने आया था। गलती तुम्हारे बाप की है जो उसे अंदर ले आए। खैर, अब जो होना था हो गया। आइंदा तमीज से पेश आना। अनाया ने कंधे उचकाए और कमरे में चली गई, लेकिन दिल ही दिल में वो भी उस अजनबी की शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। वो आम लड़कों जैसा नहीं था। उसकी नज़र में हया थी और लहजे में ठहराव। रात हो चुकी थी। सुल्तान अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसे किसी तरह अनाया को दोबारा देखना था। काफी देर सोचने के बाद उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वो उठा और सीधा स्टडी रूम की तरफ गया। रियाज साहब फाइल्स में गुम थे। सुल्तान ने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ बेटा, खैरियत? अभी तक जाग रहे हो? सुल्तान सामने कुर्सी पर बैठा। बस डैड, नींद नहीं आ रही थी। सालगिरह के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो, कोई खास इंतजाम चाहिए? नहीं डैड, इंतजामात तो आप बेहतरीन करते हैं। मैं बस ये कह रहा था कि क्यों ना इस बार हम अपनी खुशी में अपने पुराने और वफादार लोगों को भी शामिल करें। रियाज साहब ने चश्मा उतार कर बेटे को देखा। मसलन जैसे मुजीब अंकल, वो हमारे घर के फर्द जैसे हैं। अगर हम उनकी फैमिली को भी इनवाइट करें तो अच्छा लगेगा। सुल्तान ने बहुत एहतियात से अल्फाज का चुनाव किया। रियाज साहब का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद भी सोच रहा था कि अनाया बेटी को बुलवाऊं। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। सुल्तान चौंका। अनाया? वो आती रहती है क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो हर महीने आती है। मेरी लाइब्रेरी से किताबें लेने आती है, मेरे साथ पॉलिटिक्स पर बहस करती है। बहुत ज़हीन बच्ची है, बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी। रियाज साहब ने शफकत से बताया। सुल्तान को ये सुनकर इत्मीनान और खुशी महसूस हुई। रास्ता और भी आसान हो गया था। ज़बरदस्त डैड, तो फिर आप उनको लाजमी दावत दें, मुझे खुशी होगी। वो शब बखैर कहकर कमरे में आ गया। उसकी पहली मंजिल आसान हो गई थी। अगली दोपहर अनाया कॉलेज से सीधी शाहविला आई। मुजीबुद्दीन उसे लेकर आए थे। सुल्तान घर पर ही था, बल्कि वो इंतज़ार में था। लॉन में शाम की चाय का इंतज़ाम था। लाइबा और उसकी अम्मी भी मौजूद थी। अनाया जब गाड़ी से उतरी तो उसने स्याह रंग का खूबसूरत अबाया पहन रखा था और चेहरे पर नकाब था, जिसमें से सिर्फ उसकी रोशन सब्ज आंखें झलक रही थी। रियाज साहब ने उसे देखते ही नारा लगाया। आ गई मेरी बेटी, आओ आओ, इधर मेरे पास बैठो। अनाया खुशी से आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आओ तुम्हें सुल्तान से मिलवाऊँ। यह है मेरा बेटा सुल्तान, और सुल्तान ये है अनाया, मुजीब की होनहार बेटी। सुल्तान जो सोफे पर बैठा बड़ी दिलचस्पी से उसका नकाब देख रहा था, खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
اس کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی۔ عنایا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کل والی جھیپ اور غصہ اس کی آنکھوں میں نہیں تھا، بلکہ ایک اعتماد تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بنا کسی شرمندگی کے جواب دیا اور پھر ریاض صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلطان کی نظریں بار بار اس کی آنکھوں پر جا رہی تھیں، جو نقاب کی وجہ سے مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ لائبہ جو پاس ہی بیٹھی تھی یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا کہ سلطان جو اسے دیکھتا بھی نہیں، وہ اس ڈرائیور کی بیٹی کو پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہ تاریخ یورپ والی کتاب لینی تھی، آپ نے کہا تھا آ گئی ہے، عنایا نے کہا۔ او ہاں، وہ میری اسٹڈی میں میز پر رکھی ہے۔ ریاض صاحب نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی ملازم کو بھیجے، پھر سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان بیٹا، ذرا عنایا کو اسٹڈی میں لے جاؤ اور وہ کتاب دے دو، مجھے گھٹنوں میں تھوڑا درد ہے۔ عنایا نے ناگواری سے سلطان کو دیکھا۔ میں خود لے لوں گی انکل۔ مگر سلطان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آئیے میں دے دیتا ہوں۔ عنایا کو بدل ناخواستہ اس کے ساتھ جانا پڑا۔ اسٹڈی روم میں خاموشی تھی، دیواروں تک بھری کتابیں ایک الگ ہی دنیا کا پتہ دے رہی۔ سلطان سیدھا میز کی طرف گیا اور کتاب اٹھائی۔ عنایا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ سلطان اس کے قریب آیا اور کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجئے۔ عنایا نے کتاب تھامی۔ شکریہ۔ وہ مڑنے لگی۔ ویسے میں اب بھی چور نہیں لگ رہا نا؟ سلطان نے دھیمے لہجے میں شرارت سے پوچھا۔ عنایا رک گئی۔ وہ مڑی اور اپنی سبز آنکھوں سے اسے سیدھا دیکھا۔ جو شخص بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہو وہ میری نظر میں چور ہی ہوتا ہے، مسٹر سلطان۔ اس کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ سلطان ہنس دیا۔ وہ غلطی تھی اور میں معافی مانگ چکا ہوں۔ ویسے پرسوں میری سالگرہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ آئیں۔ دیکھا جائے گا، میرے پاس فالتو وقت کم ہوتا ہے، عنایا نے بے نیازی سے کہا۔ میں منتظر رہوں گا اور مجھے یقین ہے آپ آئیں گی، سلطان نے اعتماد سے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ویسے آپ کی آواز چیختے ہوئے زیادہ بلند تھی، باتیں کرتے ہوئے اچھی ہے۔ عنایا کو سمجھ نہیں آئی کہ غصہ کرے یا شرمائے۔ اس نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ خوش فہمی اچھی چیز ہے مگر زیادہ نہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سلطان وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ یہ لڑکی آگ تھی اور وہ اس آگ سے کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ دروازے کے باہر ستون کی آڑ میں کھڑی لائبہ نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ حسد کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اچھا تو یہ چکر ہے، ڈرائیور کی بیٹی اور شاہ ولا کا وارث؟ ہرگز نہیں عنایا بی بی، تم نے غلط جگہ قدم رکھا ہے، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ سلطان صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اس نے نفرت سے عنایا کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا اور ایک نیا منصوبہ بنانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ ولا آج واقعی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ریاض شاہ نے اپنے اکلوتے وارث کی سالگرہ کے لیے دولت پانی کی طرح بہا دی تھی۔ حویلی کے وسیع اور عریض لان میں کمکموں کی کہکشاں سجی تھی۔ ہر درخت، ہر پودا اور ہر روش روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ فضا میں مدھر رومانوی انگریزی دھنیں تیر رہی تھی جو مہمانوں کے قدموں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ لاہور کی لیڈ کلاس امڑ آئی تھی۔ مہنگی ترین گاڑیاں پورش میں آ کر رک رہی تھیں، جن سے شہر کے نامور بزنس ٹائکونز، سیاست دان اور شوبز کے ستارے اتر رہے تھے۔ فضا میں طرح طرح کے قیمتی اور مسحور کن پرفیومز کی خوشبو رچی بسی تھی جو تازہ گلابوں کی مہک کے ساتھ مل کر ایک نشیلی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ سلطان ریاض شاہ آج کی شام کا دلہا کسی یونانی دیوتا کی طرح باروب اور وجی لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا اٹیلین 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کی تراش خراش نے اس کے کثرتی بدن کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی روشنی میں چمک رہی تھی اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ مہمانوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، لبوں پر ایک رسمی مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈوڈ، کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا یار، آج تو خوش ہو جا، آدھا شہر تیری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے اور تو ہے کہ جیسے کہیں اور ہی گم ہے۔ سلطان نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس گھمایا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بار بار مین گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں یہی ہوں کاشف، بس کچھ خاص مہمانوں کا انتظار ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کاشف نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اوہو، خاص مہمان، لگتا ہے لندن کی ہوائیں یہاں بھی اثر دکھا رہی ہیں۔
دوسری طرف لائبہ جو خود کو اس محفل کی ملکہ سمجھ رہی تھی، ہاتھ میں شیمپین کا گلاس دیے جو کہ صرف دکھاوے کے لیے تھا، اٹھلاتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا انتہائی جدید تراش کا مغربی لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے گہرا میک اپ کیا ہوا تھا اور ہیروں کا ہار اس کی گردن میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سلطان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ آج سلطان مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ آج میں سے بتا کر رہوں گی کہ میں اس کے لیے بہترین انتخاب ہوں۔ لائبہ نے دل میں عہد کیا۔ وہ کئی بار سلطان کے قریب گئی، بات کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ بے رخی لائبہ کے وجود میں انگارے بھر رہی تھی۔ وہ حسد اور غصے سے اندر ہی اندر کباب ہو رہی تھی، مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ لوگوں سے مل رہی تھی۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کیا وہ نہیں آئے گی؟ کیا اسے میری دعوت کا پاس نہیں؟ اس کے دل میں وسوسے ابھرنے لگے۔ بیزار ہو کر اس نے گلاس ویٹر کی ٹرے میں رکھا۔ کاشف، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ شور شرابہ میرے سر میں درد کر رہا ہے۔ وہ کسی کے روکنے کا انتظار کیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک اسی لمحے جب سلطان کی امید دم توڑ رہی تھی، مین گیٹ پر ایک سادہ سی کار رکی۔ گارڈ نے احترام سے گیٹ کھولا۔ گاڑی سے مجیب الدین اترے اور پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہاں سے ایک سادگی کا پیکر باہر نکلا جس نے فضا کا توازن بدل دیا۔ یہ عنایا تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا جو اس کی دراز قامت پر خوب جچ رہا تھا۔ لباس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا جو رات کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سر پر سکارف اور چہرے پر نقاب کر رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کسی بھی ہیرے سے زیادہ روشن تھی۔ وہ شاہ ولا کی شان و شوکت سے مروب نہیں تھی، بلکہ اس کے چلنے کے انداز میں ایک فطری وقار اور اعتماد تھا۔ مجیب الدین اسے لے کر ہال میں آئے۔ ریاض شاہ نے انہیں دیکھتے ہی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آؤ آؤ مجیب، اور یہ میری بیٹی عنایا، ماشاءاللہ کیا خوب لگ رہی ہے۔ لائبہ جو ابھی تک سلطان کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی، عنایا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے سینے میں جیسے سانپ لوٹ گئے۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی اور اتنا مہنگا لباس، اتنا وقار۔ اسے لگا جیسے عنایا نے بنا کچھ کیے اسے شکست دے دی ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور انکل اسے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ لائبہ نے مٹھی بھینچی۔ شیطان اس کے دماغ میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ مجیب الدین مردانہ حصے کی طرف چلے گئے جہاں ریاض شاہ کے کچھ پرانے دوست بیٹھے تھے۔ عنایا کے لیے کھڑی ہال کی سجاوٹ کا جائزہ لے رہی تھی کہ لائبہ اپنے مخصوص انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ او مائی گاڈ عنایا، تم آ گئی۔ لائبہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی رکھی تاکہ آس پاس کھڑے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اتنی بڑی اور عالیشان پارٹی میں آنے کی ہمت کرے گی۔ تم نے راستہ تو نہیں بھول دیا؟ یہ شاہ ولا ہے، تمہارا محلہ نہیں۔ آس پاس کھڑی خواتین نے چہمگوئیاں شروع کر دی۔ کچھ نے تصدیق سے عنایا کو دیکھا۔ عنایا نے گہرا سانس دیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے لائبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، میرے بابا ڈرائیور ضرور ہے لائبہ، مگر انہوں نے ہمیں حلال رزق کھلایا ہے اور دنیا میں سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے۔ وہ کسی کی محتاج نہیں، اپنی محنت کے بادشاہ ہیں۔ مجھے ان کے پسینے کی کمائی اور اپنی شناخت پر فخر ہے، شرمندگی نہیں۔ عزت پیشے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ عنایا کا جواب اتنا نپا تلا اور باوقار تھا کہ پاس کھڑے چند بزرگوں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ لائبہ کا وار کھالی گیا تھا۔ الٹا اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ ایک معمولی لڑکی کو نیچا دکھانے میں ناکام رہی۔ اس کے انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ بڑی باتیں بنانا آتی ہیں۔ لائبہ نے پینترا بدلا اور چہرے پر مصنوعی مٹھاس لے آئی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ چلو چھوڑو یہ سب، آؤ میرے ساتھ جوس پیو، ویلکم ڈرنک تو بنتا ہے۔ لائبہ نے پاس سے گزرتے ویٹر کو روکا اور جوس کا ایک لبریز گلاس اٹھایا۔ وہ عنایا کی طرف بڑھی اور پھر ایک سوچی سمجھی چال کے تحت جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچی، اس نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھانے کی اداکاری کی اور جوس کا پورا گلاس عنایا کے قیمتی لباس پر انڈیل دیا۔ او نو! لائبہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آئی ایم سو سوری عنایا، یہ کیا ہو گیا؟
تمہارا اتنا پیارا ڈریس خراب ہو گیا، ہائے اللہ، میں بھی کتنی بے دھیان ہوں۔ گہرے سرخ رنگ کا جوس عنایا کے چاندی کے کام والے دامن پر پھیل گیا تھا اور بدنما داغ بن گیا تھا۔ عنایا پریشان ہو گئی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سوری نا بابا، غلطی سے ہو گیا۔ اب یہاں کھڑی رہو گی تو سب مذاق اڑائیں گے، جلدی آؤ میرے ساتھ، اوپر والے کمرے میں جا کر اسے صاف کر لو، وہاں کوئی نہیں جاتا، تم سکون سے ٹھیک کر سکتی ہو۔ لائبہ نے موقع غنیمت جانا اور عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں کی طرف کھینچا۔ عنایا ہچکچا رہی تھی، لیکن لباس کی حالت ایسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ لائبہ اسے لے کر دوسری منزل پر آئی اور کوریڈور کے آخر میں موجود ایک بڑے دروازے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ ہے گیسٹ روم، اس کے اندر اٹیچ باتھ ہے، تم جاؤ صاف کر لو، میں یہیں باہر کھڑی ہوں۔ لائبہ نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر کھڑی لائبہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اب دیکھنا تماشا عنایا بی بی، یہ گیسٹ روم نہیں سلطان کا کمرہ ہے، اب تم پھنس گئی ہو۔ عنایا کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، یہ کوئی عام گیسٹ روم نہیں لگ رہا تھا۔ کمرہ انتہائی وسیع اور جدید طرز کا تھا، گہرے سرمئی اور کالے رنگ کا فرنیچر، دیواروں پر نفیس پینٹنگز اور ایک خاص مردانہ خوشبو جو کمرے میں رچی ہوئی تھی۔ یہ کیسا گیسٹ روم ہے؟ اس نے سوچا، لیکن لباس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ سیدھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی جہاں بڑا آئینہ لگا تھا۔ اس نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اپنے دامن پر لگے داغ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کافی حد تک داغ مدھم ہو گیا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ اس کی نظریں آئینے میں اپنے عکس پر تھیں۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی سلطان باہر آیا۔ وہ شاید ابھی منہ دھو کر نکلا تھا۔ اس کے ماتھے کے بال گیلے تھے اور ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے صرف شرٹ پہنی تھی، کوٹ اتار رکھا تھا۔ عنایا کی نظر جیسے ہی آئینے کے ذریعے پیچھے کھڑے وجود پر پڑی، اس کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز لڑکھڑا۔ سلطان جو اپنے دھیان میں تھا، ایک عبایا پہنی لڑکی کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے منہ صاف کرنے کے لیے اٹھایا تولیہ گردن میں ڈالا اور غور سے اسے دیکھا۔ نقاب پوش لڑکی، مگر وہی سبز آنکھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہ عنایا تھی، وہ جس کا وہ پوری شام سے انتظار کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا، یا شاید وہ اسے چھیڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور چہرے پر سخت تاثرات طاری کر لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ عنایا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ سلطان نے سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، یہ تم بتاؤ گی میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سلطان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ عنایا پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے اب معلوم ہوا کہ یہ سلطان ریاض کا کمرہ ہے، وہی سلطان جس کی دہشت اور رعب سے سب ڈرتے تھے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ لائبہ نے میں اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر الفاظ منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ سلطان اس کے مزید قریب آیا، اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ عنایا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ شٹ اپ، کیا بکری کی طرح میں لگا رکھی ہے؟ یہاں آنے کی سزا سب کو ملتی ہے۔ سلطان کی ڈانٹ سن کر عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کی معصوم سبز آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر سلطان کا دل پگھلنے لگا۔ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا ڈر جائے گی۔ وہ اسے چپ کرانے کے لیے یا شاید اسے دلاسا دینے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا اور دھاڑا، رو کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی سلطان آگے بڑھا، عنایا نے گھبرا کر سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کی اجلت اور گھبراہٹ میں اس کا پاؤں قالین کے کنارے میں الجھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے فضا میں ہی تھام لیا۔ سلطان نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ عنایا لہراتی ہوئی سلطان کی باہوں میں آ گری۔ وقت جیسے تھم گیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، صرف دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آواز تھی۔ عنایا نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لی۔ اس کا سر سلطان کے سینے سے لگا ہوا تھا، جہاں وہ سلطان کے دل کی بے ترتیب دھڑکن سن سکتی تھی۔ سلطان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نقاب کے اوپر سے جھلکتی وہ بند آنکھیں، وہ بھیگی پلکیں،
وہ کپ کپاتے ہونٹ۔ وہ ایک شہر میں گرفتار ہو گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ پاسے سمجھ رہے تھے۔ عنایا نے سلطان کی گرفت کو اپنی کمر پر سخت ہوتے محسوس کیا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سبز اور سیاہ آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ایک عجیب سی کشش نے دونوں کو جکڑ لیا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں اس سحر انگیز لمحے کے حصار میں ہی تھے کہ اچانک دروازہ پوری قوت سے کھلا۔ کیمروں کی تیز فلیش لائٹس نے کمرے کو چکا چوند کر دیا۔ سلطان اور عنایا ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ دروازے پر لائبہ کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ پارٹی کے کئی مہمان اور میڈیا کے کچھ لوگ موجود تھے جنہیں وہ گھر دکھانے کے بہانے اوپر لائی تھی۔ لائبہ نے یہ منظر دیکھتے ہی تالیاں بجانا شروع کر دی۔ واہ واہ، کیا منظر ہے! لائبہ کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں سب، یہ ہے وہ شریف زادی جسے ریاض انکل اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ باحیا لڑکی جو نقاب میں چھپی پھرتی ہے۔ لائبہ نے ایک قدم اندر بڑھایا اور طنزیہ انداز میں کیمروں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، ایک ڈرائیور کی بیٹی ایک امیر لڑکے کو پھنسانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، سیدھا اس کے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ یہ سب پیسے کا چکر ہے۔ اس نقاب کے پیچھے گولڈ ڈگر چھپی ہے، ایک آوارہ لڑکی جو… عنایا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ دیوار سے لگ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس پر اتنا گھناؤنا الزام! سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، لائبہ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ کیا سلطان؟ لائبہ نے دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے نا؟ آپ تو لندن سے آئے ہیں، وہاں یہ سب کامن ہوگا، مگر یہاں ہم اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ یہ لڑکی اپنی طوائف والی فطرت چھپائے ہوئے تھی، آج پکڑی گئی تو… کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی۔ سلطان نے پوری قوت سے ایک تھپڑ لائبہ کے چہرے پر رسید کیا۔ لائبہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گری۔ اس کے گال پر سلطان کی انگلیوں کے سرخ نشان چھپ گئے۔ پوری محفل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیمرے خاموش ہو گئے۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی مزید بکا۔ سلطان کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح گونجی۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ لائبہ گال پر ہاتھ رکھے صدمے سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا سلطان شرمندہ ہوگا، مگر یہاں تو بازی پلٹ گئی تھی۔ لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ عنایا کی عزت تار تار ہو چکی تھی، جو اپنی سفید چادر پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، آج سریعان رسوا ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ شرمندگی، ذلت اور دکھ کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیخی اور روتے ہوئے منہ چھپا کر وہاں سے بھاگی۔ وہ لوگوں سے ٹکراتی، گرتی پڑتی، سیڑھیاں اتر گئی اور اندھیری رات میں کہیں گم ہو گئی۔ سلطان اسے پکارتا رہا مگر وہ نہیں رکی۔ اگلی صبح لاہور کے اخبارات اور سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر ٹاپ ٹرینڈنگ میں تھی۔ معروف بزنس مین ریاض شاہ کے بیٹے کی رنگ رلیاں، ڈرائیور کی بیٹی کی حقیقت سامنے آ گئی۔ لائبہ نے اپنے رپورٹر دوست کے ذریعے راتوں رات یہ خبر ہر جگہ پھیلا دی تھی۔ تصویریں دھندلی تھی مگر کہانی میں مسالہ خوب لگا تھا۔ مجیب الدین کے چھوٹے سے گھر کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ محلے دار جو کل تک عنایا کی مثالیں دیتے تھے، آج اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ گھر کے اندر کوہرام مچا تھا۔ ستارہ بیگم صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی۔ مجیب الدین سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جیسے ان کی زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی ہو۔ عنایا اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے خود کو اندھیرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، صرف نظروں میں ایک خلا تھا۔ شاہ ولا میں بھی حالات کشیدہ تھے۔ ریاض شاہ غصے سے بفرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے نیوز چینلز کو بند کروانے کی کوشش کی، مگر بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ستارہ بیگم کی حالت تشویشناک ہے اور عنایا نے خودکشی کی کوشش کی ہے، یہ افواہ تھی، تو وہ تڑپ اٹھے۔ سلطان، یہ سب کیا ہے؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، چلو میرے ساتھ۔ ریاض شاہ سلطان کو لے کر فوراً مجیب الدین کے گھر پہنچے۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مجیب الدین نے انہیں دیکھا تو ان کے قدموں میں گر پڑے۔ صاحب جی، میری بیٹی بے قصور ہے، اسے بچا لیجئے، وہ مر جائے گی بدنامی سے۔ سلطان کا کلیجہ کٹ گیا۔
وہ سیدھا انایا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تو انایا نے اسے دیکھتے ہی قریب پڑا گلدان اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ چیخی۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی اور کرپناک تھی۔ چلے جائیں یہاں سے۔ آپ کی ایک شرارت نے، آپ کی کزن کی نفرت نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب کیا میری لاش دیکھنے آئے ہیں؟ خوش ہو جائیں، انایا مر گئی۔ سلطان نے گلدان کا وار روکا نہیں، وہ اس کے بازو پر لگا اور ٹوٹ گیا، مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ اسے درد انایا کی آنکھوں میں دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس نے انایا کے دونوں کندھے تھامے۔ انایا مزاحمت کر رہی تھی، مگر سلطان کی گرفت مضبوط تھی۔ انایا، میری بات سنو۔ نہیں سننی، مجھے کچھ نہیں سننا، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ سلطان نے اسے جھنجھوڑا۔ سننا پڑے گا، یہ سب میری غلطی سہی، مگر میں اسے ٹھیک کروں گا۔ میں تمہیں اس طرح رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور باہر موجود میڈیا کے ہجوم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیمرے اس کی طرف گھوم گئے، مائک اس کے منہ کے آگے آ گئے۔ سلطان نے ایک نظر ہجوم پر ڈالی۔ اس کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ میں سلطان ریاض شاہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ گزشتہ رات جو کچھ دکھایا گیا وہ ایک گھٹیا سازش تھی۔ انایا مجیب الدین ایک پاک دامن اور باکردار لڑکی ہے۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ میرا اور انایا کا رشتہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس بندھن ہے۔ میں انایا سے محبت کرتا ہوں اور ہم نے پہلے ہی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ سن لیں، آج ہی اسی وقت میں انایا سے نکاح کر رہا ہوں۔ اب اگر کسی نے میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی تو وہ انگلی توڑ دی جائے گی۔ یہ اعلان ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ریاض شاہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ لائبہ جو وہیں کہیں چھپ کر تماشا دیکھ رہی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی بازی الٹ چکی تھی۔ انایا نے پہلے تو انکار کیا، وہ اسے سلطان کی ہمدردی یا احسان سمجھ رہی تھی، مگر سلطان اسے اکیلے میں لے گیا۔ انایا، میری آنکھوں میں دیکھو، سلطان نے نرمی سے کہا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے۔ جس دن میں نے تمہیں اس گلابی کمرے میں گیلے بالوں کے ساتھ دیکھا تھا، میں اسی دن اپنا دل ہار چکا تھا۔ یہ سب ڈرامہ نہیں ہے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ میں تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا کہ دنیا رشک کرے گی۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کرو گی؟ سلطان کی آنکھوں میں سچائی کی وہ چمک تھی جس نے انایا کے دل کے ہر شک کو دھو ڈالا۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی شام سادگی مگر وقار کے ساتھ نکاح ہوا۔ انایا سلطان کی دلہن بن کر عزت و احترام کے ساتھ شاہ ولا میں داخل ہوئی۔ اگلے دن شاہ ولا میں ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب کل کی رسوائی کا منہ توڑ جواب تھی۔ ریاض شاہ نے شہر بھر کو دعوت دی تاکہ سب دیکھ سکیں کہ انایا اب مسز سلطان ریاض شاہ ہے۔ انایا نے ڈل پنک رنگ کا بھاری اور قیمتی لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سنہری کام تھا۔ زیورات سے لدی مہندی سے سجے ہاتھوں کے ساتھ وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس نے آج بھی نقاب کر رکھا تھا، مگر یہ نقاب اب اس کی عزت کی علامت بن چکا تھا۔ سلطان کریم کلر کی شیروانی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں انایا کے لیے جو محبت اور ملکیت کا احساس تھا وہ سب نے محسوس کیا۔ رات کے جب مہمان رخصت ہوئے اور گہما گہمی تھم گئی، سلطان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہی کمرہ جہاں کل تماشا لگا تھا، آج پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب اور موتیے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ انایا بیڈ پر بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اسے سلطان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انایا نے شرما کر انگلیاں سمیٹ لیں۔ سلطان نے آہستگی سے، جیسے کوئی نازک کلی چھو رہا ہو، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ نقاب ہٹتے ہی انایا کا بے مثال حسن سامنے آیا۔ سبز آنکھیں جھکی ہوئی، گالوں پر حیا کی سرخی اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ۔ سلطان دنگ رہ گیا۔ اسے لگا اس نے آج تک اس سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا۔ سلطان نے بے اختیار اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ شعر ادا ہوا۔ سبز آنکھوں میں حیا، ماتھے پہ ستارہ دیکھا ہے، آج میں نے زمین پہ ایک چاند اترا دیکھا ہے۔ انایا نے یہ سنا تو شرما کر نظریں پھر سے جھکا لی۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دھڑکن اب تمہارے نام ہے انایا۔ کل جو ہوا اسے بھول جاؤ، آج سے تم میری ہو، صرف میری، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ انایا نے بھروسے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا
اور کمرے میں محبت کی نئی داستان رقم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف شہر سے دور ایک پاگل خانے کے اندھیرے اور سیلن زدہ کمرے میں ایک لڑکی زنجیروں سے بندھی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ وہ لائبہ تھی۔ جب سلطان نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکالا اور پھر عنایا کو عزت دے کر اپنایا تو لائبہ کا دماغ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کا حسد، اس کی نفرت اور اس کی ناکامی نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ میرا ہے، سلطان صرف میرا ہے۔ عنایا مر گئی۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی چیخنے لگتی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ جسے رسوا کرنا چاہتی تھی وہ ملکہ بن گئی تھی اور وہ خود اپنی بچھائی ہوئی آنکھ میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ مکافات عمل اٹل ہے اور تکبر کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہوتا ہے۔ سلطان اور عنایا کی محبت نے تمام سازشوں کو شکست دے دی تھی۔ سچ چیر گیا تھا اور جھوٹ کا منہ کالا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔